الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کے، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر۔ میرا گھر پیارا گھر، میرا گھر پرسکون گھر۔ یہ ہر آدمی کی منشا ہے کہ میرا گھر پیارا بھی ہو، میرے گھر میں سکون بھی ہو۔ اب یہ گھروں کے اندر سکون لانے والی جو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ملک، مال، چیزیں، یہ انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن سکون والی جو چیز ہے نا، اس کے بارے میں جو ہمارے کریٹر ذات ہے، ہمارے جو پیدا کرنے والی خالق ذات ہے، اس کی طرف سے ایک ہی اعلان ہے کہ مفہوم آج چلے گا، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف میری یاد میں ہے۔ دل کا اطمینان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی یاد میں ہے۔ اس کی مثال ایک دیتے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ کسی کے گھر میں کوئی آدمی مہمان آئے اور گھر والے جو ہیں اس کے لیے چائے بنا کے لائیں، چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھیں اور اس سے کہیں کہ جی ہمارے پاس چینی نہیں تھی، میٹھا نہیں تھا، اس میں میٹھا ہم نے نہیں ڈالا۔ اب جو مہمان ہے وہ اس میں چمچ لائے۔ اب بنانے والے کہیں کہ بھئی ہم نے اس میں میٹھا نہیں ڈالا، تو مہمان بار بار چمچ لائے تو کیا خیال ہے؟ اس کی چمچ ہلانے سے وہ میٹھا ہو جائے گا، چائے میٹھی ہو جائے گی۔ بنانے والے گھر والوں نے کہا کہ اس میں ہم نے میٹھا رکھا ہی نہیں ہے، ڈالا ہی نہیں ہے۔ اب وہ چمچ لا رہا ہے۔ بعین اسی طرح خالق کائنات، اس ساری چیزوں کی جو ساری ہر چیز کے خالق، مالک، رازق ذات ہے، کریٹر ذات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں سوائے اپنی یاد کے کسی چیز میں سکون رکھا ہی نہیں، اور ہم ہیں کہ روز صبح اٹھ کے چمچہ لے کے ہلا رہے ہیں، شام تک جناب علی خوب محنت کر رہے ہیں کہ شام کو تھکے آ رہے، پھر اوہو جی نہیں جی، سکون نہیں ہے۔ تو بھائی جو بنانے والا جو کہہ رہا ہے جدھر سکون رکھا ہے ادھر تھوڑی توجہ کر لیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے 24 گھنٹے کی عبادت ہمارے اوپر فرض نہیں کی، تھوڑا وقت ہے۔ اب گھروں کے اندر جو ہے سکون لانے والی چیزیں جو ہیں وہ بہت آسان ہے۔ اب دیکھیں، اب گھر کے اندر بچے، بزرگ، مرد، عورتیں، یہ 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ تو ان چاروں قسم کے افراد جو ہیں، اگر میں یہ آپ کو پورے اللہ پاک کی طرف سے کئی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں پوری تسلی سے ہی کہہ رہا ہوں کہ سارے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ مرد جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، مستورات گھروں میں۔ جس وقت مرد نماز کے لیے جائیں، اذان ہو نا، تو جس طرح مردوں کو نماز کی تیاری میں مشغول ہو جانا چاہیے، اذان ہوتے ہی ایسے ہی گھروں کی مستورات کو بھی فوری نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، ہنسی مذاق، اور جیسے گھروں میں ہنسی مذاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارمل زندگی تو وہی تھی، ہنسی مذاق گھر میں بات چیت ہو رہی تھی، لیکن جو ہی آذان کی آواز سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں، فوراً اللہ کی پکار سن کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، وضو کرنا شروع کر دیا، نوافل پڑھے گھر میں، اور مسجد کی نماز کی تیاری میں نماز کی طرف چل پڑے، پھر واپس آ کے پھر اپنا معمولی زندگی ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی اپنے گھروں میں اس کو رواج دینا ہے کہ مرد جب مسجد میں جائیں نماز کے لیے، مستورات ہماری گھر کی مستورات جو ہیں وہ مصلی پہ ہو، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہوں، بچے جو ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جس آدمی کو 3 چیزوں میں لذت حاصل ہو گئی ہے، وہ تو اس کو محفوظ کر لے اور سنبھال کے رکھے۔
ایک نماز میں، نماز ایک ہے پڑھنا، ایک ہے نماز میں لذت آئے، مزہ آئے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں بھائی. دوسری تلاوت قرآن پاک میں، اس میں لذت حاصل کریں. اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. جیسے ہم بار بار اپنے پروگرام میں بتاتے بھی رہتے ہیں، میں اور میرا تعلیم میں، کہ آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اس کو گھروں میں ضرور مطالعہ شروع کریں. جہاں ضروری ہے انہوں نے تشریح بھی لکھی ہوئی، باقی آسان ترجمہ کیا ہے، پیرا وائز آیات انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں آسانی سے بات بھی سمجھ آ جاتی ہے. بچوں کو بھی خود بھی بیٹھ کے اجتماعی طور پہ پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو انفرادی طور پہ 3 جلدیں ہیں وہ ضرور شروع کریں. تو قرآن پاک میں پھر لذت آئے گی. پہلی چیز لذت کس چیز سے حاصل کرنی ہے؟ نماز میں. دوسری تلاوت قرآن پاک میں. تیسری دعا. دعا میں مزہ آنا چاہیے. میں اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں، اپنے مالک کے سامنے آوازاری کر رہا ہوں، اپنے مالک کے سامنے رو رہا ہوں، اپنے مالک سے جو ہے میں مانگ رہی ہوں. مزہ آ رہا. ہماری مسترات کو بھی نماز میں بھی لذت ہو، مزہ ہو اللہ کے سامنے. کہتے ہیں اللہ کا بندے کے ساتھ سب سے قرب اور سب سے نزدیکی سجدے کی حالت میں. کوئی مسئلہ مسائل بن جاتا ہے نا، انسان ہے زندگی میں یہ اونچ نیچ لگی رہتی، تو اس موقع پہ علماء کرام سے سنا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، سجدوں کو تھوڑا لمبا کریں. اور جتنی نفل نمازیں ہیں نا، ان کے بارے میں ایک تو یہ ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ. مردوں کے لیے کہا گیا کہ کچھ نوافل جو ہے نا، کچھ نوافل سنتے گھر میں بھی جا کے پڑھا کرو. یہ نہیں کہ ساری مسجد میں ہی پڑھ کے آ جائے. فرائض کچھ سنتے مسجد میں پڑھ لے، کچھ آدمی گھر میں آ کر نوافل پڑھ لے. اور نوافل کے اندر نا اپنی نماز کو، ایک تو نماز کا سبق سارا یاد ہو کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، پھر بھی دھیان ہوگا اللہ. اور تھوڑا سا کہتے ہیں نماز کو نا آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی گوشہ، یعنی زبان سے جو لفظ نکلے وہ کان سن رہے ہوں، کانوں میں آواز پڑھ رہی ہو، اپنے گوشہ. بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں نا منہ بند، وہ ایسے ہی ہو، نہ ان کو پتہ ہے کیا پڑھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا نماز کے بارے میں حکم یہ کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کانوں کو آواز ہے. اور پھر رکوع سجدوں میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 دفعہ جو ہے نا علماء کرام نے کم از کم، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو تھوڑا بڑھائیں. رکوع لمبا ہو، سجدہ لمبا ہو، اس کی عادت بنائیں. ٹھیک ہے نا جی. 3 بار 100 بار پڑھ سکتے ہیں، سینکڑوں بار پڑھ سکتے ہیں، ساری رات سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نمازوں کے اوپر جو ہے محنت کرنی ہے. 3 چیزوں میں کہتے ہیں اگر 3 چیزوں میں بندے کو لذت نہیں آ رہی تو سمجھ لے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اگر نماز میں لذت نہیں آ رہی، تلاوت قرآن پاک میں لذت نہیں آ رہی، دعا میں لذت نہیں آ رہی، تو پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے بھائی. یہ بھی مانگنا ہے، یا اللہ مجھے نماز میں، مجھے تلاوت قرآن پاک میں، مجھے دعا میں لذت عطا فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے. تو سب اس کی کوشش کریں گے نا. مسترات بھی گھروں میں کریں گے، بچے بھی کریں گے. بچے وہی کچھ کریں گے جو ماں باپ کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. بچوں کے لیے آپ نمونہ ہے، تو بچوں کو وہی سکھائیں. فضول میڈیا کی چیزوں سے ذرا خود بھی بچوں کو بھی بچائیں. تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. کل اتوار کا دن ہے، کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری تعلیم. تو کل تک کے لیے اجازت.